الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ العظم۔ موضوع سخن کتاب شریف غیبت نعمانی ہے، 14واں باب ہے اور 51 نمبر روایت ہے۔ ظاہراً ہم نے 50 روایات اس باب کی جو ہیں وہ پڑھی۔ یہ جو 51 نمبر روایت ہے جناب معروف ابن خرابوس ان سے جو ہے یہ نقل ہوئی، یہ روایت جو کہ امام باقر امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور اصحاب اجماع سے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں مکتب تشیع میں سب سے پہلے یعنی فقہا میں سے شمار ہونے کا جو ہے وہ درجہ ملا، یعنی ہمارے مکتب کے جو پہلے فقیہ ہیں ان میں سے ایک شخصیت یہی جناب معروف ابن خرابوس کے یعنی چھٹے مولا کے زمانے میں یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں امام جو ہیں وہ بعنوان فقیہ خطاب فرماتے تھے۔ ان سے جو ہے یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور روایت میں کہتے ہیں کہ ما دخلنا علی ابی جعفر الباقر علیہ السلام، کہ ہم جو ہیں وہ جب بھی امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں جب بھی پہنچتے تو یعنی ان کا گویا تکیہ کلام بن چکا تھا، اور وہ اکثر یہی فرمایا کرتے تھے خراسان خراسان، سجستان کأنہ یبشرنا بذالک، یعنی کثرت سے ان دو جگہوں کو جو ہے وہ بیان کرتے تھے، یعنی ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہمیں ان جگہوں کے حوالے سے کوئی بشارت دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو خراسان ہے امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا، اگر آپ اس کو قدیم نقشہ دیکھیں، آج میں دوبارہ پھر نقشہ اس کا دیکھا، اس کے اندر ایران کا ایک بڑا حصہ، افغانستان کا تقریباً بہت زیادہ حصہ، افغانستان یعنی یوں سمجھیں کہ سارا ہی ہے، تاجکستان کا ایک بڑا حصہ، اسی طرح ایک کرگستان جو چائنا کے ساتھ ہے اس کا ایک حصہ، ازبکستان تقریباً سارا ہے اس کے اندر، اور ترکمانستان، یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ترکمانستان کا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ موجودہ دور کے کتنے ملک ہیں اس کے اندر؟ ایران، افغانستان، تاجکستان، کرگستان، ازبکستان اور ترکمانی، یعنی 6 ملک، یعنی اس زمانے کا خراسان، نہ کہ موجودہ خراسان تو ایران کا ایک چھوٹا سا یوں سمجھ لیں ایک حصہ ہے جس کے انہوں نے آگے سے 4 حصے کیے ہوئے ہیں۔ یعنی امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑی ریاست تھی، حتیٰ ہماری یہ کابل وغیرہ سارے اسی کے اندر تھے۔ ہماری بعض جو ہیں وہ روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ جو خراسان قدیم ہے اس کے بارڈر جو ہیں وہ پنجاب تک، مثلا ملتان تک جاتے تھے، کیونکہ یہ جو موجودہ ملتان ہے یہ تو اب چھوٹا سا ایک شہر ہے، پرانے زمانے میں ملتان بھی ایک ریاست ٹائپ ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس کے دور دور تک جو ہیں وہ بارڈر تھے۔ تو اسی لیے ہم بعض روایات میں دیکھتے ہیں کہ لشکر خراسانی جو ہے وہ ملتان سے ہوتے ہوئے، بتائیے اہل سنت میں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خراسان، اب اس خراسان میں ایک حرکت ہے کہ جس کی طرف 5ویں مولا اشارہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں سجستان سے مراد سیستان ہے، اور سیستان جو ہے یہ تقریباً وہی بلوچ علاقے ہیں جو پاکستان کے اندر، ایران کے اندر اور افغانستان کے اندر موجود ہے، تو اس علاقے کے اندر بھی ایک جنبش اور حرکت ہے۔ تو جناب معروف ابن خرابوس کہتے ہیں کہ جب بھی ہم 5ویں مولا کی خدمت میں جاتے تھے تو وہ ان 2 ریاستوں کا، ان 2 مملکتوں کا ذکر کرتے تھے، یعنی جو بھی ہے خوشخبری ہے، جو بھی ہے بشارتیاں ہیں۔ اب اس سے مطلب کیا ہے؟ اچھا، یہ جو روایتیں ہیں خراسان والی یا مشرق والی، یہ اہل سنت کے اندر بھی ہیں، اور وہ ان روایات سے یہ مراد لیتے ہیں کہ گویا امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ان علاقوں سے اٹھیں گے۔
اس لیے انہوں نے اپنے جو ہیں تکفیریوں نے البتہ جو ہے لشکر بھی بنائے ہوئے ہیں، لشکر خراسانی، جیسے موجودہ جو طالبان ہے افغانستان کے اندر، یہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ خراسانی لشکر سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ہو گئی مہدی، اور بعض روایات میں صراحت بھی ہے کہ مہدی جو ہے وہ مشرق سے نکلنے والے لشکر میں ہوگا، اس پر مثلا بادل کا سایہ ہوگا، بہت ساری اور چیزیں۔ لیکن ہم نہیں یہ کہتے، شیعہ مکتب کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا جو خروج ہے وہ خراسان سے نہیں ہے، جس طرح کہ اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ خروج جو ہے وہ مکہ سے ہے، اس سے پہلے مدینہ ہے، یعنی مدینہ سے مکہ جائیں گے اپنے انصار کے ساتھ، اور مکہ میں اعلان ظہور کریں گے۔ یہ ہے، یہ 14واں باب ہے اور 51 نمبر روایت ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی طرف ہم اشارہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ مولا کے لشکر کے اندر بہت بڑا حصہ ہے اس قدیم زمانے کے خراسان اور سجستان کا، یعنی یہاں سے مولا کو یاران اور اصحاب کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ملے گی۔ تو یہ جو منطقے ہیں، ان منطقوں کے اندر یعنی دیندار لوگ جو منتظر ہیں سچے دل سے امام مہدی کے اور ان کی مدد کریں گے، وہ یہاں سے اٹھیں گے اور جائیں گے۔ اچھا، ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کسی جگہ پر اسلامی تحرک ہوتا ہے تو انہی علاقوں سے لوگ، البتہ وہ دوسرے مکتب والے ہیں، جاتے ہیں، یعنی لڑنے کا جذبہ، جہاد کا جذبہ جو ہے ان علاقوں میں ہے۔ اب ہو سکتا ہے ایسا ایسا مکتب حق کی تبلیغ سے بالاخر وہ شیعہ لشکر، شیعہ مجاہد بھی انہی جگہوں سے ہی تیار ہوں، یا جیسے امام زمان علیہ السلام ظہور کریں گے تو شروع میں سارے اقوام، ساری ملتیں، سارے مکاتب جو ہیں ان کا ساتھ دیں گے، اور پھر ایسا ایسا جب اصلاح کا کام ہوگا پھر ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے جدا ہو جائیں۔ تو بالاخر یہ علاقے جو ہیں وہ جنبش والے علاقے ہیں، یہ علاقے حرکت والے علاقے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں مولا کی نصرت کے لیے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ 52 نمبر روایت میں دیکھیں، 52 نمبر روایت جو ہے یہ جناب ابی جارود سے، 52 نمبر روایت جو ہے یہ ابی جارود سے نقل ہوئی ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابی جارود جو ہیں، ابو جارود، یہ زیدی مکتب کے بانی ہیں۔ شروع میں امام سجاد علیہ السلام کے شاگرد تھے، کچھ عرصہ انہوں نے امام باقر، امام صادق علیہ السلام سے بھی استفادہ کیا، لیکن بعد میں یہ جناب زید ابن علی کی طرف چلے گئے، اس کی حرکت، اس کے تحرک میں بھی شامل ہوئے، اور بلکہ ایک جارودیہ فرقہ جو ہے مکتب زید میں، اس کے بانی یہ ہیں۔ البتہ ہمارے جو بعض علماء جیسے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ آخری عمر میں ابو جارود جو ہیں وہ دوبارہ مکتب امامیہ کی طرف منتقل ہوئے، لیکن ان کی وثاقت میں ہمیشہ اختلاف ہے، بعض انہیں موثق کہتے ہیں اور بعض انہیں موثق نہیں کہتے، لہذا ان کی روایات کی طرف یعنی ہم اس طرح توجہ نہیں کریں گے کہ یہ روایات صحیح ہیں۔ ابو جارود کی جو روایت ہے، امام باقر علیہ السلام سے کہتے ہیں میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ کیا فرما رہے تھے کہ اذا ظہرت بیعت الصبی، کہ جب اس بچے کی بیعت، اب وہ جو بچہ لفظ کا ہے یہاں مراد امام زمان ہے، چونکہ بالاخر 5ویں امام کی نسبت سے تو ان کی اولاد میں سے ان کے تو بچے ہی ہیں، اور دوسرا ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام غائب ہوئے تھے اس وقت بھی 5 سالہ، آخری دفعہ جب مسلمانوں نے دیکھا تھا تو وہ 5 سال، اور اسی زمانے میں ان کی ایک امامت کے عنوان سے بیعت بھی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس بچے کی بیعت ظاہر ہوگی، البتہ اس وقت تو وہ بچے نہیں، اس وقت تو وہ جوان ہوں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں قام کل ذی سیسیت بے سیسیت ہی، جس کو اقتدار کی خواہش ہوگی وہ اس وقت نکل کھڑا ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ مولا امام زمان کے ظہور کے وقت کئی لوگ اپنے آپ کو جھوٹا مہدی، جھوٹا رہبر کے طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، اس کی ایک مثال سفیانی ہے، سفیانی بھی اسی زمانے میں نکلے گا، مولا کے ظہور کے وقت ان سے پہلے، چند ماہ پہلے، وہ بھی اپنے آپ کو عالم اسلام کا رہبر بنائے گا،
اور کئی ممالک پر وہ کنٹرول بھی اس کا ہو جائے گا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے ایک جگہ پہ سفیانی کے بارے میں گفتگو کی، اور اس میں نے کہا کہ بعید نہیں ہے لبنان تک جو ہے وہ سفیانی چھا جائے، اور اس کی جو حکومت ہے وہ سوریہ، فلسطین اور آپ اردن، اور پرانے زمانے میں لبنان فلسطین کا ہی ایک حصہ تھا۔ تو اس نے کہا لبنان کی بات آپ چھوڑیں، وہاں ہماری مضبوط جو ہے وہ شیعہ گڑھ ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم کن حالات سے گزرے ہیں۔ لہذا کبھی بھی کسی چیز کو اس انداز سے، اب آپ دیکھیں شیعہ کمزور پڑ رہے ہیں، بلکہ کمزور کیا گیا انہیں، اہم اہم شخصیات شہید ہوئیں، اور موجودہ جو خائن لبنانی حکومت ہے وہ، بلکہ اس نے خل صلاح حزب اللہ سے اسلحہ لینے کا جو ہے وہ باقاعدہ رسمی اعلان کیا، اور فوج جو ہے وہ جگہ جگہ انہوں نے اپنی چوکیاں بنا رہے ہیں، وہ علاقے جو حزب اللہ کے تھے وہ جوانوں سے جو ہے وہ خالی کروائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا، اب اس کے اندر اپنا ہی ملک دشمنان ملت کے ساتھ مل گیا، اپنی ہی حکومت، چونکہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا ہی ایک قسم کا پٹھو ہے جو موجودہ لبنان کا جو وزیر اعظم ہے، اور حتیٰ پوری حکومت۔ اور اب آپ دیکھیں ایک سخت دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، انسان تصور نہیں کرتا، سوریہ کا ایک دم نقشہ چینج ہوا ہے، کوئی تصور نہیں کرتا تھا، کسی جگہ کا بھی نقشہ تبدیل ہوتے وقت پتہ بھی، ایران میں 2500 سالہ وہ جشن اس نے منایا تھا شہنشاہ نے، کہ ہماری یہاں 2500 سال سے شہنشاہیت ہے، لیکن ایک چند سالوں کے اندر ہی شہنشاہیت کی بساط ختم ہو گئی۔ تو لہذا یہ دنیا کے اقتدار اور حکومتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم تو اپنی طرف سے تو کوئی پشین گوئی نہیں کریں گے، ہم روایات کے مطابق چلیں گے، کہ روایات کہہ رہی ہے کہ سفیانی اس خطے میں بہت بڑی طاقت بنے گی، کہ جو سوریہ، اردن، فلسطین، لبنان، ان جگہوں پر قبضہ کرتا ہوا عراق میں داخل ہوگا، بغداد کے نزدیک پہنچ جائے گا، کربلا، نجف، ان علاقوں پر جنگ ہو رہی ہوگی، اور ادھر صرف وہ اس پہ اکتفا نہیں کرے گا، وہ حجاز تک، مکہ مدینہ تک اس کے لشکر پہنچیں گے، اور یہ ساری مملکتیں جو ہیں ایک دم نقشہ چینج ہونا ہے، کئی ملکوں کے بارڈر خراب ہونے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت کئی لوگ نکلیں گے، مثلا اس وقت عالم اسلام کے کئی شخص بھی انہوں نے رہبر بنیں گے جب مولا کا ظہور ہونے والا ہوگا، سفیانی ہوگا، خراسان سے کوئی خراسانی حرکت ہوگی، یمن سے یمنی ہوگا، یہ تو 3 نام ہے، لیکن میں نے روایات کے اندر 10 سے زیادہ افراد پڑھے ہیں، افریقی ممالک سے فلاں، عرب ممالک میں فلاں فلاں، روم کی طرف سے فلاں فلاں، کتنے ہی لوگ ہیں۔ یہ جو سفیانی، یمانی اور خراسانی یہ تو بڑے مشہور ہیں، لیکن اگر آپ پڑھیں حتیٰ شیعوں کے حوالے سے حسنی کا قیام، حسینی کا قیام، یعنی یہ کافی بحث ہے اس کے اندر، بہت سارے لوگ ہوں گے جو اقتدار کی خواہش رکھیں گے، کہ چونکہ اس زمانے میں ہرج و مرج ہوگا، لوگ جو ہیں وہ فتنوں میں گرفتار ہوں گے، جنگوں میں گرفتار ہو گئے، امام کے ظہور سے پہلے ایک عجیب حالت ہوگی دنیا کی، اس وقت کئی لوگ ہوں گے جو اپنی رہبریت کو چمکانے کے لیے اور اپنے آپ کو جھوٹا مہدی کے طور پر پیش کرنے کے لیے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح ایک بعد والی جو ہے روایت 53 نمبر روایت کی طرف دیکھیں، جناب حشام ابن سالم جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، یہ روایت بھی صحیح السند ہے، پچھلی روایت صحیح نہیں تھی سند کے اعتبار سے، یہ صحیح ہے۔ اب اس روایت کے اندر حشام ابن سالم ہے، حشام ابن سالم، ایک حشام ابن حکم، یہ 2 حشام ہیں جو امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کے شاگردوں میں سے، دونوں جو ہیں وہ کلامی شخصیات ہیں۔ عام طور پر حشام ابن سالم کا ذکر کم ہوتا ہے، زیادہ ذکر ہے حشام ابن حکم۔ حشام ابن حکم بہت معروف ہے، لیکن علمی حوالے سے حشام بن سالم کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ حشام بن حکم پر اعتراضات بھی ہیں، ان کی تعریف بھی بڑی ہے، اور بعض ان کے مذمت والی روایات بھی ہیں، اور وہ شروع سے شیعہ نہیں تھے، وہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور آئے امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے مباحثے کیے، مناظرے کیے، اور بالآخر وہ مکتب اہل بیت کی طرف آئے، اور بعد میں پھر وہ بہت بڑے ناصر بنے۔ لیکن حشام ابن سالم جو ہیں
جو جوالیکی جعفی انہیں کہتے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ اہم ترین شخصیت، ان کو ماہرین کلام، متخصص علم کلام کہا گیا ہے۔ حتیٰ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ بعض دفعہ لوگ ملحدین جو خدا کے منکر ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے جب بحث کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ ہشام ابن سالم کی طرف جو ہے انہیں کہتے جاؤ پہلے میرے اس شاگرد سے گفتگو کرو۔ یہ بہت ماہر ترین شخصیت تھے اور ان کے آثار بھی ہیں، کتابیں بھی انہوں نے لکھی۔ اور ایک اہم نقطہ ہشام ابن سالم کا یہ ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس وقت امام کاظم کے جو بڑے بھائی تھے عبداللہ افتح نے اپنی جھوٹی امامت کا دعویٰ کیا۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں اس نے ایسا کیا، یہ اپنی جگہ مورد بحث ہے۔ عبداللہ افتح کی جھوٹی امامت وہ 1-1.5 سال سے زیادہ نہیں چلی، وہ پھر فوت ہو گئے۔ اب جب اس نے امامت کا دعویٰ کیا اور امام کاظم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بظاہر امامت کا دعویٰ نہیں کیا، چونکہ ان کی تائید ہو چکی تھی اور ان کی امامت شروع میں سری بھی تھی، چونکہ وقت کی ظالم حکومت سے زیادہ خطرہ عبداللہ افتح کو نہیں تھا۔ وہ عبداللہ افتح کو جانتے تھے کہ یہ اس قابل امام کاظم کو زیادہ تھا۔ اب کہتے ہیں کہ عبداللہ افتح نے جب امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ہشام ابن سالم اور مومن طاق یہ دونوں آئے، انہوں نے کہا کہ آپ اگر امام ہیں تو ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ چند ایک خاص سوال کیے کہ جس کا وہ صحیح جواب نہیں دے سکا۔ جواب سن کر جو ہیں یہ حیران ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ دوبارہ جو ہیں امام کاظم علیہ السلام کے پاس گئے اور امام نے وہی جواب دیے جو امام صادق علیہ السلام نے دیے۔ یہاں وہ مطمئن ہوئے کہ امام وقت جو ہیں یہ امام کاظم ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کی امامت پر بہت بڑا اختلاف ہوا تھا۔ ایک عبداللہ افتح نے اپنی امامت کا ڈرامہ رچایا، ایک ان کا جو پوتا تھا اسماعیل کا بیٹا محمد ابن اسماعیل جس سے فرقہ اسماعیلیہ شروع ہوا، اس نے اپنی امامت کا ڈرامہ رچایا۔ ادھر سے ایک فرقہ نوسیہ شروع ہوا کہ جو کہتے تھے کہ امام صادق علیہ السلام اصل میں شہید نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں، غائب ہیں، اور انہوں نے کافی گمراہی پھیلائی۔ تو امام کاظم علیہ السلام اس طرح جو ہے وہ سامنے آئے اور واضح نہیں کر سکے۔ امام صادق علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے وصی کو اس لیے واضح نہیں کر سکے چونکہ سخت ترین خطرہ تھا امام کاظم کی جان کو۔ آپ نے وہ پڑھا ہوگا، وہ جو ظالم حاکم تھا وقت کا جو باعث بنا امام صادق علیہ السلام کی شہادت کا، کیا نام تھا اس کا؟ منصور نے جب اسے پتہ چلا کہ امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے تو اس نے باقاعدہ حکم دیا کہ جس ہستی کو، جس شخص کو انہوں نے وصی قرار دیا ہے اس کا بھی سر قلم کر دو تاکہ ختم ہو جائے یہ سلسلہ۔ تو امام نے 5 آدمی کو اپنے وصی کے طور پر جو ہے منتخب کیا تھا، اس میں خود منصور کا نام بھی لکھا ہوا، یعنی جہاں امام موسیٰ کاظم کا نام ہے حتیٰ اس میں انہوں نے اپنی زوجہ کا نام بھی لکھا تھا۔ تو یعنی 5 آدمیوں میں ایک منصور کا نام بھی تھا وصیت نامے میں، یعنی اس طرح مخفی تھی 7ویں مولا کی امامت۔ اب وہ واپس آ گیا، اس نے کہا یہ تو 5 وصی ہیں اور اگر میں قتل کرنا شروع کروں تو پھر آپ بھی اس کے اندر، لہٰذا وہ منصور نے پھر کہا کہ رہنے دو۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ کتنی مصیبتیں تھیں ائمہ کو، حتیٰ اپنا نائب جو ہے، جیسے آج ہم بڑے آرام سے 12 اماموں کا نام لے لیتے ہیں، ائمہ کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا۔ کسی کو اصل 12 اماموں والی حدیث کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ اس طرح کی کوئی حدیث بھی ہے۔ یہ تو غیبت کے زمانے میں یہ معارف آشکار ہوئے ہیں، ورنہ اس زمانے کے شیعہ کو 12 امام نہیں آتے تھے۔ وہ ہو سکتا تھا امام صادق علیہ السلام سے پہلے والے امام اسے پتہ ہو، لیکن اب بعد میں کون ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا۔ چونکہ امام صادق علیہ السلام کے بعد بڑا مسئلہ بنا امامت کا، حتیٰ زرارہ جیسا شاگرد وہ متردد ہو گیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کون امام حق ہے، یعنی وہ اتنا قریبی شخص، اسے بھی نہیں پتا تھا۔ ہشام ابن سالم کو نہیں پتا تھا، مومن طاق کو نہیں پتا تھا۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ زرارہ جیسے، مومن طاق، ہشام بن سالم، ہشام بن حکم، ان لوگوں نے وہ سوالات کیے
تمام مدعیان امامت سے جو وہ امام صادق علیہ السلام سے کرتے تھے، وہاں سے یہ متوجہ ہوئے کہ کون امام واقعی، اور یوں امام کاظم علیہ السلام کی امامت جو ہے وہ مستحکم ہوئی شیعوں کے درمیان، ورنہ بہت بڑا اختلاف 7ویں مولا کی امامت، اور اس کے بعد بدترین اختلاف 8ویں مولا کی امامت پہ پڑا، اس پر تو بہت زیادہ اختلاف ہوا، کیونکہ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ منکر ہو گیا امام کاظم کی شہادت کا، وہ فرقہ واقفیہ شروع ہوا، انہوں نے کہا سر امام کاظم جو ہیں وہ شہید ہی بلکہ وہی امام غائب ہیں، انہوں نے ہی ان کی مہدویت کے قائل ہو گئے۔ تو یہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تشیع کی، یہ ایسے ہی ہم تک جو ہے وہ سلسلہ امامت کے اور ان کے پیغامات ایسے نہیں پہنچے۔ آج ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں 12 امام نام لے لیتے ہیں اور ان کا ذکر کر لیتے ہیں، اس زمانے میں یہ چیزیں اتنی آسان نہیں تھیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حشام ابن ثالث وہ شخص ہے کہ جسے امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ کرسی تدریس دی ہوئی تھی، اور کہا، اور علم کلام کے حوالے سے اپنے اصحاب کو، شیعوں کو کہتے تھے اس کی طرف رجوع کرو، جیسے فقہی مسائل میں محمد بن مسلم زرارہ اور یہ جناب معروف ابن خرابوز، ان کو بھی انہوں نے فقہا میں سے قرار دیا تھا، لوگوں کو کہتے تھے فقہی مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں۔ تو حشام بن سالم اور حشام بن حکم، حشام بن حکم جو ہیں ان کو تو ہم کہیں گے کہ یہ پرچمدار مکتب اہل بیت ہے، انہوں نے بڑے مناظرے کیے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں معصوم کہتے ہیں کہ حشام بن حکم نے جو ہے اپنے قلب سے، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے ہم ائمہ کی جو ہے وہ نصرت کی، یہ اس کی تعریف ہوئی۔ اور مولا فرمایا کرتے تھے چھٹے مولا حشام بن حکم کو کہ جب تیری زبان ہماری حمایت میں حرکت میں آتی ہے تو روح القدس تیرے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ منزلت تھی جناب حشام بن حکم کی۔ تو یہ 2 حشام ہیں کہ جو مکتب اہل بیت کی کلامی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے ترویج کا باعث بنے، بڑے بڑے مناظرے، بڑی بڑی ابحاث، انشاءاللہ ان چیزوں کو پڑھیں، ان ہماری احادیث کی کتابوں میں ان کے مناظرے ہیں، اور بعض آغایون نے باقاعدہ اس کو کتابی شکل میں جمع بھی کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اصل روایت کی طرف کہ جناب حشام ابن سالم جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہ قال، کہ چھٹے مولا نے فرمایا کہ ما یکون ھذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا وقد ولوا علی الناس حتی لا یقول قائل ان لو ولینا لا عدلنا ثم یقوم القائم بالحق والعدل۔ فرماتے ہیں کہ یہ امر، یعنی ما یکون ھذا الامر، یعنی امر ظہور اس وقت تک واقع نہیں ہوگا حتی لا یبقى صنف من الناس، یہاں تک کہ لوگوں کی کوئی صنف، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی حکومت چاہنے والے ایسے باقی نہ رہیں مگر یہ کہ وہ لوگوں پر حکومت کریں، یعنی جس نے حکومت کرنی ہے وہ حکومت کرے گا۔ حتی لا یقول قائل، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ انا لو ولینا لا عدلنا، اگر ہم حکومت کرتے ہم بھی مہدی کی طرح جو ہے وہ عدل الہی جاری، یعنی پھر وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو موقع نہیں ملا۔ نہیں، جس نے کرنی ہے غیبت کے زمانے میں میدان فراہم ہے، جس کو شوق ہے آئے حکومت کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امام زمان سے پہلے جو بھی اقتدار کے تشنا لوگ ہوں گے ان کے آنے سے پہلے وہ اپنی حکومتیں کر بیٹھیں گے اور دنیا کو مایوس کر بیٹھیں گے، اور واقعاً عدل الہی وہ فراہم نہیں کر سکیں گے، لوگ ان سے تنگ آ جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ اور پھر یقوم القائم بالحق والعدل، پھر امام زمان کی جو ہے وہ حرکت شروع ہوگی، پھر وہ قیام فرمائیں گے حق اور عدل کے ساتھ، حکومت حق شروع کریں گے اور دنیا میں نظام عدل کو جو ہے وہ جاری کریں گے۔ یہ ایک اہم ترین حدیث ہے، اور اسی طرح کی احادیث اس کے مشابہ بھی ہیں، اور یہ مستند احادیث میں سے ہے، اور یہ حتماً ایسا ہی ہوگا
کہ امام زمان کی حکومت آخری حکومت ہے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ آل محمد کی حکومت آخری حکومت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا پر آخری خاندان کہ جن کا اقتدار قیامت تک رہے گا وہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے وہ شروع ہوگا۔ آل محمد کی اصل حکومت امام مہدی کے ذریعے شروع ہوگی۔ اس میں باقی ائمہ کی رجعت بھی ہے، خود امام زمان کی اولاد میں سے بھی بعد میں لوگ حاکم بنیں گے، پھر قیامت تک سلسلہ حکومت جو ہے وہ آل محمد کا، پھر دنیا جو ہے وہ آل محمد کو ہی حاکم دیکھے گی، اور قیامت تک جو ہے وہ حکومتی اعتبار سے دنیا کے حالات بہترین ہوں گے۔ ہاں لوگوں میں ہرج و مرج ہو، فتنے ہو، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک الہی حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اب ظاہر امام زمان کی حکومت ہو یا ان کے بعد باقی ائمہ آئیں رجت کریں حکومت کریں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کا اختیار سلب ہو جائے گا۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی لوگ پھر اس زمانے میں گناہ کریں گے؟ پھر گناہ کرنے کی طاقت رکھیں گے، ہو سکتا ہے گناہ بھی کریں، لیکن نہ موجودہ دور کی طرح، چونکہ گناہ کے اسباب ختم کیے جائیں گے، گناہ کی ترغیب دینے والی چیزیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ لوگوں کی تربیت پر جو ہے بہت زیادہ کام ہوگا۔ اس لیے جو ہم احادیث میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت اخلاق کی حکومت ہے، جس میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ لوگوں کی تربیت اور معنوی، اگرچہ مادی اعتبار سے بھی یہ بہت بڑی حکومت ہوگی۔ مادی اعتبار سے اصلا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ایک جگہ پہ ایسے ہی سوال و جواب کی نشست تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا لوگوں کو دوبارہ غاروں کے زمانے میں دھکیلا جائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے کہا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ علم اس زمانے میں شکوفہ ہوگا۔ احادیث یہ کہتی ہیں کہ آج علم 2 حرفوں میں ہے، اس زمانے میں 27 حرف منتشر ہوں گے۔ اصل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تو یہ جو 2 حرف کا علم ہے اس کے بارے میں بھی تصور نہیں کر سکتے کہ 10 سال کے بعد کیا حالت ہے۔ بھئی آپ لوگوں کو پتا تھا اے آئی ٹیکنالوجی بھی آنی ہے 5-6 سال پہلے، اس میں کسی کے تصور میں، اب پتہ نہیں بعد میں کیا کیا آنا ہے، شاید ان چیزوں کی بھی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ انسان نے یہ جو 2 حرف اللہ نے ابھی دیے ہوئے، معصوم نے فرمایا نا 27 میں 2 حرف ملیں ابھی تمہیں، قائم کے زمانے میں باقی 25 ملیں گے، اس زمانے میں 27 حرف کا علم، اور یہ 2 حرف بھی کامل نہیں ہے۔ اب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اصلاً مادی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے انسان کتنی پیش رفت کرے گا، کتنی ترقی کرے گا۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ایک دفعہ کسی نے سوال کیا تھا کہ اتنی بڑی کائنات ہے، آپ لوگ جو ستارہ شناس ہیں، جو علم نجوم پہ یا ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ ہم کسی ایک کہکشاں کے اندر ایک ستارے کا جو نظام شمسی ہے سورج کا، اس میں ہمارا ایک سیارہ ہے، اور ہمارا ایک سیارہ زمین کی مثال کائنات میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں ایک قطرے کی مثال۔ ابھی یہ جو کہکشاں، جس کا کیا نام ہے، کہکشاں شیرین ہے، ہاں جی، اس کہکشاں کے اندر سورج ایک ستارہ ہے اور کروڑوں اربوں ستارے ہیں، اور ہر ستارے کا اپنا نظام شمسی ہے نا۔ اچھا، پھر یہ کہکشاؤں کی دنیا میں ایک کہکشاں اس طرح کی پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں، اور جب کہکشاؤں کا جمگٹا اکٹھا ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں جی، اس کا بھی ایک نام رکھا ہوا ہے، پھر وہ بھی پتہ نہیں اربوں کی شکل میں ہے۔ یہ کائنات بڑی وسیع ہے۔ تو اب کسی نے پوچھا کہ جناب یہ تو ابھی تک تو یہ پتہ چلا کہ زمین جو ہے وہ اس پہ صرف انسان ہیں، اس پہ اللہ کے بندے ہیں، تو باقی تو جگہیں ابھی خالی ہیں۔ چونکہ اگر باقی جگہوں پر انسان ہوتے اور وہاں کوئی ہدایت کا سلسلہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا، ہمیں بتایا جاتا۔ تو یہ باقی جگہیں آباد کیسے ہوں گی؟ اب اس کا جواب جو ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت میں لوگوں کی عمریں طولانی ہوں گی، موت کی شرح بہت کم ہو جائے گی، لوگ اپنی طبی عمر جو 1000 سال سے بھی زیادہ ہے وہ کریں گے۔ تو اب اس کے نتیجے میں اتنی بڑی جو آبادی ہوگی اس نے کہاں منتقل ہونا ہے؟ کہتے ہیں اس زمانے میں یہ پورے جہاں میں کالونیاں بنیں گی انسانوں کی۔ اس زمانے میں یہ سارے ستارے جن کے گرد ایسے ایسے سیارے ہیں کہ جو قابل رہائش ہیں لیکن ابھی خالی پڑے ہیں، وہ اس زمانے میں بھرے جائیں گے۔ اور آج ہم تصور نہیں کر سکتے تیز رفتار ٹیکنالوجی سفر کی، کہ پرانے زمانے میں حج کا سفر 1 سال لگتا تھا، پیدل جاتے تھے، اور آج
2-2.5 گھنٹے میں انسان پہنچ رہا ہے، تو اس زمانے میں یہ سفر بھی اسی طرح مختصر ہو جائیں گے، تو زمین گویا صرف ایک کالونی ہوگی، اس طرح کی پتہ نہیں کروڑوں کالونیاں بنے، چونکہ جب انسانوں کی عمریں تو لانی ہوں گی اور بچوں کو لانے کی رفتار تو پھر وہی ہوگی نا، تو پھر بالآخر یہ جہان جو ہے یہ انسانوں نے، اللہ کے بندوں نے بھرنا ہے۔ تو اب دیکھو نا، یہ بھی ایک جواب ہے ایک شبے کا، ایک سوال کا، کہ زمین تو ظاہر ہے گنجائش نہیں رکھتی، اگر انسان مرنا چھوڑ دیں اور عمریں ان کی 1000 سال ہو جائیں تو یہ تو چند مہینوں کے اندر ہی زمین کی جو ہے گنجائش ختم ہو جائے گی۔ اب اللہ نے پھر ان کے لیے کوئی انتظام کیا؟ جی ہاں کیا ہے، خدا نے ہر چیز کا پہلے سے ہی انتظام کیا ہے، اور امام زمان علیہ السلام اور ان کے بعد والے جو ان کے اوصیاء ہیں، ان کی حکومت کی برکت سے یہ جہاں جو ہے وہ اس زمانے میں کہتے ہیں صحیح انسانوں کا جہاں پوری کائنات میں شروع ہوگا، اور جن کی نشانی یہ ہے کہ وہ عبادت گزار ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں اور اخلاقی صفات ان کے اندر اجاگر ہیں۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، 54 نمبر روایت کی طرف توجہ فرمائیں، یہ بھی جناب حشام ابن سالم ہے اور انہوں نے جناب زرارہ سے نقل کی ہے۔ قال قلت لأبی عبداللہ النداء حق، آیا یہ جو آسمانی آواز ہے یہ حق ہے؟ یعنی واقعاً کوئی آسمان سے ایک آواز آئے گی جسے پوری دنیا سنے گی؟ قال ای واللہ، کیوں نہیں، حق ہے۔ حتی یسمعوا کل قوم بلسانہم، معصوم فرماتے ہیں پوری دنیا جب سنے گی اپنی اپنی زبان میں سنے گی، یعنی وہ جو کہنے والا کہے گا اردو والوں کو اردو میں سمجھ آئے گی، عربی والوں کو عربی میں، انگلش والوں کو انگلش میں، فارسی والوں کو فارسی، چونکہ جبرائیل کی آواز ہوگی۔ آج انسان اتنی ترقی کر گیا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں آن لائن اپنی آواز کو مختلف زبانوں میں ترجمہ ایک ہی وقت میں کر سکتا ہے۔ یہ انسانوں کی تو جو اللہ کے پاس سسٹم ہے، نظام ہے، اس کی تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا یہ معجزہ ہوگا، اب پتہ چل رہا ہے نہیں، یہ سارے علم کے آثار ہیں۔ ظاہر ہے یہ فرشتے تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جبرائیل گفتگو کریں گے، اب ان کے پاس کون سا علم ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی گفتگو ہر ملت جو ہے وہ اپنی زبان میں سمجھے گی۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا کہ جو عموماً ہمارے ہاں غلط تشریح ہوتا ہے، اور میں اسی کی جو ہے وہ وضاحت کروں گا اور اپنی گفتگو آج اس پہ ختم کروں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا یکون ھذا الامر حتی یذھب 9 اعشار الناس، فرماتے ہیں کہ یہ ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جو ہے کیا نہیں ہوگا، 10 میں سے 9 جو ہے وہ نہ مارے جائیں۔ یعنی دنیا کی اگر 10% آبادی ہے، 9% ختم ہو جائے گی، پھر مولا کا جو ہے وہ زور ہوگا۔ اب یہ روایت اور اس طرح کی اور بھی روایات ہیں، مثلا ایک روایت جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے 3 حصے بنائیں، ایک حصہ مر جائے گا، ایک حصہ قتل ہو جائے گا، جو ایک حصہ بچے گا اس وقت مہدی آئیں گے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ مثلا 10 میں سے 7 مریں گے، بعض کہتی ہیں 10 میں سے 9 مریں گے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں ہمارے علماء جو ہیں وہ مختلف کیل و کال کرتے ہیں، اور اس میں وہ بالاخر اور بھی روایت ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ظہور سے پہلے جنگیں ہیں، جیسے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ شروع ہونے والی ہیں، ابھی چلے گا سلسلہ، اور جنگیں ایسی ہوں گی، جنگیں جسے فارسی میں کہتے ہیں جنگ پیاپی، مسلسل جنگ ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں روس اور یوکرائن والا مسئلہ جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا، بعض ممالک کے حالات کبھی بھی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، لڑائیاں ہیں جیسے سوریہ میں چلیں گی، اور بھی ممالک ہیں افریقہ کے اندر بعض ایسے حصے ہیں جہاں مسلسل کئی دہائیوں سے جنگیں ہیں، ختم نہیں ہو رہی۔ اس طرح کی حالت جو ہے پوری دنیا میں رہے گی، اور ان جنگوں کی وجہ سے انسانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ قتل ہوگی، اور اس کے بعد بدترین چیز بیماریاں جو ہیں وہ باعث بنے گی کہ انسان بہت بڑی تعداد میں مارے جائیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ روایات جو کہتی ہیں کہ مہدی کے آنے کے وقت یا سے پہلے
سرخ اور سفید موت ہے۔ سرخ موت جو جنگوں کی وجہ سے ہوگی، اور سفید موت جو جیسے کرونا بیماری تھی، طاعون ہے، اس طرح کی کہ مسلسل لوگ مریں گے۔ اچھا، اب اس قسم کی جو روایات ہیں اس پر بڑے اعتراضات ہوئے، اور ایک اعتراض جو سامنے آیا وہ یہ ہوا کہ یعنی امام مہدی کے آنے سے پہلے جب اب 10 میں سے 9 حصے مار دیے تو پیچھے بچا کیا؟ امام نے صرف وہ ایک چھوٹے سے حصے کی اصلاح کے لیے آنا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ ساری دنیا جو منتظر ہے، جو مظلومان ہیں، مستضعفین ہیں، نہ کہ اتنی دنیا ماری جائے، پیچھے تھوڑے سے لوگ رہ جائیں اور مولا ان کی اصلاح کے لیے آئیں۔ لہذا اس پر کافی اشکالات ہیں۔ اچھا، میں نے اس پر کام کیا ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کریں جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ان روایات کے اندر ایک واجہ آیا ہے، ایک لفظ آیا ہے، کلمہ آیا ہے، وہ ہے یذہب۔ اکثر جو ایسی روایت، جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں لا یکون ھذا الامر حتی یذہب تسعۃ آشار، لفظ سے یذہب کہا ہے۔ یذہب کا معنی یموت نہیں ہے، یذہب کا معنی جو ہے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی 9 حصے زائل ہو جائیں گے، 9 حصے چلے جائیں گے، انسانیت سے خارج ہو جائیں گے، ارتداد، دین سے دوری، معنوی بحران کی طرف اشارہ ہے، لازمی نہیں ہے قتل و غارت۔ اس لیے ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں، البتہ جو محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات، وہ روایت جو آپ نے شروع غیبت النعمانی میں پڑھی تھی، غربال والی، کہ لوگوں کی آزمائش ہوگی، ہر آزمائش میں پھر بد کو نیک سے جدا کیا جائے گا، پھر بد کو نیک، 5-6 دفعہ آزمائش کے بعد جو بچیں گے وہ مہدی کے ناصر بنیں گے۔ ایک روایت تھی نا، مولا نے مثال دی، انہوں نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسان جو ہے وہ گندم کی کٹائی کے بعد گندم کو رکھتا ہے کسی انباری میں، کسی سٹور میں، کچھ عرصے کے بعد جاتا دیکھتا وہاں کیڑا لگا ہوا ہے، تو پھر وہ دوبارہ جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، وہ خراب گندم کو جدا کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کیڑا لگتا ہے، پھر وہ یہ کام کرتا ہے، جب 2-3 دفعہ کام کرے گا اب وہ جو گندم بچی ہے اس کو کیڑا نہیں لگ سکتا، چونکہ وہ اتنی طاقتور اور اتنی زبردست گندم ہے، کیڑا اس کے۔ مولا فرمائے انسانوں کی بھی اسی طرح آزمائش ہوگی مہدی کے آنے سے پہلے، مختلف فتنے، مختلف حالات، کہ نیک بد سے جدا، نیک بد سے جدا، نیک بد سے، بعض شروع میں نیک بنے ہوئے ہیں، محب بھی ہیں، لیکن ان کی تربیت چونکہ نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے یہی ضرب لگائیں، جیسے جنگ صفین میں سب سے زیادہ ضرب اپنوں نے لگائی، یہ جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی، بشاک بظاہر کہتے تھے ہم مولا کے محب ہیں، علی والے ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں شیعہ جو ہیں بیشتر ضربیں داخل سے ہی، اپنے اندر سے ہی لے رہے ہیں، تو کہتے ہیں مسلسل آزمائش میں آخر میں وہی خالص مومن بچیں گے کہ جن کو امام زمان اپنی نصرت کے لیے انتخاب کریں گے، نہ کہ باقی جہان مرا ہوگا، باقی جہان زندہ ہے، صرف ان کی ہدایت کا کام کرنا ہے، ان کی اصلاح کا کام کرنا ہے، تو یہ مولا کے ساتھ جو لشکر ہوگا یہ ملے گا اور باقیوں کے لیے کام کرے گا۔ تو یہاں لازمی نہیں ہے قتل و غارت ہے، اس لیے ہمارے محقق علماء کہتے ہیں کہ یہاں مرگ جسمی نہیں ہے، مرگ روحی ہے، مرگ قلبی ہے، مرگ ایمانی ہے۔ لہذا ہم اس قسم کی جو روایات ہیں اس میں ہم کہیں گے کہ جو لفظ یذہب آیا ہے، یہاں اماموں نے یہ نہیں کہا کہ 10 میں سے 9 مریں گے، یموت نہیں کہا، یقتل یا یقتل لفظ استعمال نہیں ہوا، یذہب، یذہب کا معنی لازمی نہیں ہے مرنا، اس کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، دور ہونا، اور اس سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی آزمائشوں میں بالآخر یہ ایام جو زندگی ہیں اس میں جو ہماری ہر روز آزمائش ہو رہی ہے، اس میں مرتد مومن سے جدا ہو جائیں گے، شر خیر سے جدا ہو جائے گا۔ لہٰذا ان روایات کو خونریزی والے معنی میں تعویل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا منطقی معنی لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جنگیں ہیں، فتنے ہیں، کوئی ایک تعداد ماری جائے گی، لیکن دنیا کی تعداد بہت زیادہ ہے، اکثر لوگ پھر بھی بچے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ اکثر لوگ مارے جائیں گے تھوڑے بچیں گے، یہ خلاف فطرت ہے، خلاف مشیت پروردگار ہے، وہ آئیں کثیر کی ہدایت کے لیے۔ لہذا ہم یہاں ایک چیز جو آپ بھی نقطہ دیکھیں، یہاں کسی جگہ معصوم نے لفظ یقتل، یقتل یا یموت یا اس طرح کے الفاظ استعمال، یذہب استعمال کیا ہے، اور یہاں فہم حدیث کی ضرورت ہے کہ لفظ یذہب جب استعمال ہوتا ہے تو وہ الزاماً موت کے معنی میں
وہ جدا کے معنی میں، جدائی جو ہے وہ ایمان سے بھی ہے، جدائی جو ہے وہ رائے حق سے بھی ہے، جدائی جو ہے وہ دین حق سے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ان روایات سے درست جو ہے وہ فہم لیتے ہوئے انشاءاللہ مولا کے خدمت گزار بنے انشاءاللہ، اور پروردگار جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے امام زمان کے سربازوں میں سے قرار دے انشاءاللہ، کہ ان کے ظہور میں تعجیل بھی ہو انشاءاللہ۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔